قل اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر ایک چیز کی ڈیمانڈ ہے، ایک چیز مانگتا ہوں، وہ کیا ہے؟ المودۃ فی القربى، میری قرابت سے، میرے اہل بیت سے مودت کرنا، میری آل سے پیار کرنا ہے، میری آل سے پیار کرنا ہے، ان سے مودت کرنی ہے، ان سے محبت کرنی ہے۔ آقا علیہ السلام کے آنے سے انسان ذلت سے نکل کر عظمت کی طرف گیا۔ وہ انسان جو بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتا تھا، انتہائی ذلت اور پستی میں تھا، حضور کے آنے کی وجہ سے وہ انسان بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہونے والی ذلت سے نکل کر حضور کی آمد کے صدقے سے اللہ کی معرفت نصیب ہوئی اور وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والا بن گیا، یعنی ذلت سے نکل کر عزت کی طرف گیا۔ اور انسانیت، اللہ پاک نے حضور کے آنے کی وجہ سے معاشرے کو انسانیت عطا کی۔ قرآن مجید کہتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ حضور کے آنے کی وجہ سے انسانیت دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھی اور حضور کی آمد کی وجہ سے اللہ نے اسے وہاں سے بچا لیا۔ حضور کے آنے کی وجہ سے اللہ کی معرفت ملی، حضور کے آنے کی وجہ سے رحمان کی معرفت ملی، قرآن ملا، ایمان ملا، انسانیت ملی، عظمت ملی، رفتیں ملی۔ یہ سارا کچھ حضور کے توسل اور تصدق سے ملا۔ مگر حضور نے فرمایا ان سب چیزوں پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں ایک چیز کا سوال ہے، وہ کیا ہے؟ المودۃ فی القربى، میری قرابت سے، میری آل سے پیار کرنا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آل رسول سے ہم پیار کیوں کریں، کیوں ضروری ہے؟ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ محبت اہل بیت نہ شیعیت ہے، نہ رافضیت ہے، نہ سنیت ہے، یہ قرآنیت ہے، یہ قرآن کا میسج ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اس لیے یہ کسی فرقے کے ساتھ، کسی جماعت کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ ہر وہ بندہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں صاحب ایمان ہوں، اس کے لیے اہل بیت سے پیار کرنا ضروری ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ قرآن کا تقاضا ہے۔ ہر وہ بندہ جو یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آل رسول سے پیار کرے، آل رسول سے پیار کرے، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ ایک یہ قرآن کا حکم آ گیا، دوسرا اس کے شروع میں چونکہ اللہ نے فرمایا قل، آپ فرما دیجئے، ایک اللہ کا حکم، دوسرا قرآن کی نص، اور تیسرا حضور نے خود پھر چونکہ فرمایا تو یہ سنت رسول اور حکم رسول بھی ہو گئے۔ اس پر اتنی قوی دلیلیں ہیں کہ جن کو کسی صورت میں رد نہیں کیا جا سکتا۔ کثیر حدیث ہیں، آقا علیہ السلام نے اپنی آل کی محبت اور ان کی مودت کے لیے اپنی امت کو احکامات ارشاد فرمائے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے حضور باہر تشریف لائے اور آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک اٹھے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں شہزادوں سے محبت کرتا ہوں، میں ان دونوں شہزادوں سے محبت کرتا ہوں، فَأَحِبَّهُمَا، باری تعالیٰ تو بھی ان سے محبت فرما، تو
ہوئی ان سے محبت، حضور کی سنت اور حضور کا حکم آ گیا. اور پھر جب حضور نے دعا فرما دی تو ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ جو لفظ حضور کی زبان سے نکل گئے ان کی تو خواہش پر اللہ قبلے تبدیل کر دیتا ہے. صرف خواہش، دل میں خیال آ جائے، اللہ فرماتے ہیں محبوب تیری خواہش ہے، میں تو وللہ المشرق والمغرب، میں تو مشرقین کا بھی رب ہوں، رب المشرقین و رب المغربین، میں مشرقین کا بھی رب ہوں، میں مغربین کا بھی رب ہوں، میں سمتوں میں قید نہیں ہوں، جدھر تیری مرضی ہے میں اسی کو کعبہ بنا دوں.